یہ اللہ جانتا ہے, نیت اللہ جانتا ہے. میں بتا سے نا, دیکھو کچھ لاجیکلی 2-3 ارینجمنٹ بن سکتی ہیں نا. ہاں, لیکن ایک ہے, الحمدللہ میڈیا نے پورا ساتھ دیا کہ ان کو جانا چاہیے. اس میں ڈاکٹر عدنان صاحب بڑے سرخرو نکلے, مریم نواز صاحب اور ان کا سوشل میڈیا سرخرو نکلا, پارٹیاں ساری سرخرو نکلی. اس کے بعد حکومت اور عدالت نے, جب چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ گارنٹی دے دیں کہ وہ منگل تک یا بدھ تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس کے بعد جب کابینہ میں گیا تو 4 بندوں کے علاوہ کابینہ بھی زیر ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ جانے دو, جان چھڈو. اور پولیٹیکل فال آؤٹ. تو یہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سسٹم کی آنکھوں میں بہترین دھول جھونک کر میرے محبوب قائد چلے گئے. اب ارینجمنٹس کیا ہیں میری نظر سے بالا تر ہیں. بخاری صاحب کو شاید پتا ہو تو مجھے بریف کر. اور اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ ہے, دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ اگلی پیشی سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کا دیکھا ہوگا, میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون کی جانب سے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ علاج جب تک مکمل نہیں ہوتا میاں صاحب واپس نہ آئیں گے, نہ آنا چاہیے. سنیے, جب معالجین فیصلہ کریں گے, ان کی صحت یابی ہو گئی ہے اور وہ واپس جا سکتے ہیں, تب وہ واپس آئیں گے. حکومت نے ہی اجازت دی ہے اور علاج کروا کے آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہی کہا ہے, یہ استدعا کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آ گئے, تو یہاں کون سا انصاف مل رہا ہے بھیا. تو میاں نواز شریف صاحب کو اپنی جان اور صحت پر پہلے توجہ دینی چاہیے. زندگی ہوگی, صحت ہوگی تو آگے پالیٹکس کریں گے نا. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کل شام, آج رات کو اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے عدالت بلا رہی ہے, میں واپس جاؤں گا, یہ سارے جو ہیں یہ کہیں گے دیکھا محبوب قائد ملک و قوم کے لیے آ گئے. یہ ہوتی ہے سیاست, یہ ہوتی ہے نا. بخاری صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ علاج کے لیے گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج کے لیے نہیں گئے ہوئے. بھائی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو کچھ اب ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 7 مہینے سے وہاں ہیں, انہوں نے کسی ہسپتال میں وہ ایڈمٹ نہیں ہوئے, کوئی صورتحال ان کی اتنی گمبھیر نہیں ہوئی, وہ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں جا کے چائے بھی پی رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں میں اس کو کیا سمجھوں. پھر میں تو میرا تو سمپل معاملہ یہ ہے کہ تمام تر ملک کے قانون بائی پاس کر دیے انہوں نے, تمام تر عدالتیں منور کر لی انہوں نے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی ان کو, وہ آرام سے جا کے بیٹھ کے وہاں پر مزے لے رہے ہیں. یار یہ کیسے ہوا ہے؟ میرا تو آپ لوگوں سے سوال ہے, ہاتھ باندھ کے. عمران سے پوچھ لیتے ہیں سر, ایک سیکنڈ. وہ عمران ویسے بھی کاشف بھائی 2 چیز میں کر دیتا ہوں, سوال کا جواب دیتے ہیں نا, ایزی کرتے ہیں. دیکھیں, اس سسٹم میں میاں محمد نواز شریف صاحب اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, یہ سب کو پتا ہے. سسٹم کو کیسے کھلانا ہے ان کو پتا ہے. آپ عدالتوں سے لے کر اداروں تک ہر جگہ پہ جو بندے بھرتی ہوئے ہیں, ان میں ان کی تعداد یا ان کے چاہنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ان کی پینیٹریشن اداروں میں بہت زیادہ ہے. ہوم سیکرٹری رینک کا آدمی جو ہے وہ میاں نواز شریف کو جیل میں جا کے ملتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب جو آپ حکم کریں گے, آپ سمجھیں آپ کا اپنا بندہ بیٹھا ہوا ہے. حسین نواز کو فون کرتا ہے وہ ہوم سیکرٹری, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں حسین بھائی آپ نے حکم کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ ہے ہوم سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تھا پنجاب کا, اور یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اب یہ پرائم منسٹر کے بعد رپورٹس موجود ہیں. وہ اس سسٹم کے طاقتور ترین لوگ ہیں اور سسٹم کے اندر بہت ڈیپلی وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ ساری چیزوں کو استعمال کرنا؟ یہ نئے آئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی, ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے سسٹم کو استعمال کیا. اور دوسرا کاشف بھائی ایک سوال اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے کب کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں جو نون لیگ ان کو روک رہی ہے؟ یعنی یہ تو عجیب و غریب ہی ان کا موقف آ گیا. کب میاں صاحب نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں جو نون لیگ ان کو کہہ رہی ہے نہ آنا, خدا کا واسطہ نہ آنا. وہ آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. یہ تو اسٹیٹمنٹ میں نے کہیں نہیں پڑھا. اور یار وہ کئی دفعہ آپ کو یاد ہے بچپن میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو کہتے تھے یار میں انہیں مارن لگا گا تو تو روک لینا, میرے پھڑ لینا. بڑی پرانی گل ہے. وہ یہ والا کام ہو گیا کہ سر میں نہیں سر تسی نہیں دیکھیں آگے چلے نا. میں آئی جی پہ سسٹم کی بات دیکھیں, پر کل شیخ عمر جو CCPO آئے انہوں نے ایک میٹنگ کی بند کمرے میں صرف پولیس افسران سے. میٹنگ کی باتیں ہوتی رہی, یہ ایشو. میٹنگ ختم ہوئی, گھنٹے بعد مبینہ طور پہ کیپٹن صفدر صاحب کا ان کو فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں CCPO آپ نے میٹنگ میں یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو بات ہے کہ لہجہ ذرا کر, آپ مجھ سے جونیئر ہو, میں فلاں کامن کا ہوں, آپ فلاں کامن کے ہیں, یا آپ اس طرح.
اور یہ اور اس کے بعد جو گفتگو کاپر کا تو نہیں وہی- صاحب تو یعنی بہت چیز ہے۔ میں آپ سے پہلے سروس میں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اچھا اس کے بعد جب وہ جو باتیں ہیں وہ چھوڑ دیں، اس کے بعد فون بند ہوئے، تو یہ ہے سسٹم کل تک پرسوں تک کی بات کہ بند کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے، رپورٹ دینے والے رائے ونڈ جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ حضور یہ ہوئی ہے اور یہ آپ کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں بات ہوئی ہے. It is یہ ہے وہ سسٹم جس میں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. وہ تو آپ کو یاد ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا گرفتار ہونے والے، رانا صاحب نے شاید انٹرویو میں کہا تھا، ہمیں پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ گرفتاری ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے شہباز شریف صاحب کیوں نکل کر نیب سے وہ نیب نے گرفتار کر لینا. ذرا اس پہ آ جائیں، ذرا یہ جو آئی جی پنجاب کا ایشو. عمران پہلے آپ سے، یہ لاہور میں آپ دونوں بیٹھے ہیں، بخاری صاحب بھی اور آپ بھی، کیا یہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کس کو لگانا ہے؟ کیا وہ ٹھیک بندہ نہیں چن سکتے، یا ان کو کیا وجہ ہے کہ 5واں آئی جی، 4تھا چیف سیکرٹری، 5 وزیر سیکرٹری صحت اور سیکرٹری خوراک، سیکرٹری تعلیم، ہر بندہ 4 سے 5 مرتبہ بدل چکا ہے 2 سال. کاشف بھائی اس کے دو جواب.